بسم اللہ الرحمن الرحیم. Aristotle, Poetics. Question number 2 from my notes. The nature of poetic truth. Poetic truth کیا ہوتا ہے, کس قسم کا ہوتا ہے, اس کی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں. ویری سمپل میں یہ کہوں گا, ایک ٹروتھ ہوتا ہے, سامنے ایک ٹری ٹھہرا ہوا ہے, دیٹ از ٹروتھ. اس کو ہاتھ لگا لیں, اس کا کلر دیکھ لیں, اس کی برانچز دیکھ لیں, اس کا فنکشن دیکھ لیں, دیٹ از ٹروتھ. پوئٹ نے اس کو دیکھا, اس نے کیا ہی اچھا ہو کہ اس کے جینز کے اندر یا اس کے بیج کے اندر ایسی تبدیلیاں کی جائیں کہ درخت اگے اور درخت اگتا جائے اور وہ کمرے بناتا جائے اور صحن بناتا جائے اور گھر بناتا جائے. انسان کو الگ سے گھر بنانے کی بجائے درخت اگائیں, اور درخت جیسے جیسے فیملی بڑی ہوتی جائے گی درخت بھی بڑا ہوتا جائے گا. یہ تو جھوٹ ہے, یہ تو سچ نہیں ہے, بٹ یہ جھوٹ ہے. یہ جھوٹ پوئٹک ٹروتھ ہے, آئیڈیل ٹروتھ ہے, پوئٹ کا ٹروتھ ہے. ایسا ہونا چاہیے بیکاز دیر از لا آف نیسسٹی, لا آف پروبیبلٹی. تو اسی کے اندر ایسا سچ جس میں پریڈکشن کر دی جائے, جو پازیٹیو ہو, جو فیوچر کا فوٹو دکھائے, اسے ہم کیا کہتے ہیں, دیٹ از پوئٹک ٹروتھ. ارسٹوٹل, ٹوٹل پوائنٹس 14 ہیں. Aristotle concept of poetry certainly involves a defense of poetry against the charge that poetry is peak of lies. ارسٹوٹل کی پوئٹری کا کنسیپٹ, یعنی کہ اس نے پوئٹری کے بارے میں جو بھی رائے دی ہے, اصل میں وہ اس بات کے خلاف ہے جو بات کی گئی تھی کہ پوئٹری تو جھوٹوں کی چوٹی ہے, جھوٹوں کی پیک ہے, جھوٹ کی پیک ہے. اور جو پلیٹو نے کہا تھا کاپی اے شیڈو آف شیڈوز, یہ تو ایک کاپی ہے, فوٹو کاپی ہے, یہ تو نقل کی نقل ہے. یہ پلیٹو نے کہا تھا. اینڈ ٹوائس ریمووڈ فرام ریئلٹی, اور سچ سے 2 دفعہ دور ہے. اب یہ ساری باتوں کا جواب بھی دے رہا ہے ارسٹوٹل, اور پوئٹری کی تعریف بھی کر رہا ہے. جب میں تعریف کہتا ہوں تو اس کا مطلب ہے پوئٹری کی کوالٹیز بتا رہا ہے, امپورٹنس بتا رہا ہے. پلیٹو کنسیڈرڈ پوئٹری ایز امیٹیشن. کیا مطلب ہے اس کا؟ پوئٹری جو ہے وہ امیٹیشن ہے, نقل ہے. بٹ ٹو ہیم دا امیٹیشن واز آف اے لوور آرڈر. لیکن پلیٹو کہتا ہے کہ امیٹیشن یہ گھٹیا کام ہے, ادنا کام ہے, مائنر کام ہے. نقل کرنا غلط ہے, یہ چھوٹے درجے کا کام ہے. تجزیہ کرنا اعلی درجے کا کام ہے. کسی ایونٹ کا تجزیہ کرنا زیادہ اہم ہے. کسی ایونٹ کو پھر دوبارہ کاپی کر کے پیش کرنا یہ چھوٹے درجے کا کام ہے. پوئٹ کیا کرتے ہیں, وہ کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو اسی ایونٹ کو دیکھ کر کاپی کر کے دے دیتے ہیں. اور فلاسفر کیا کرتا ہے, وہ کسی ایونٹ کو دیکھتا ہے اور اس کی فلاسفی کرتا ہے, اس کا تجزیہ کرتا ہے. تو پلیٹو کا یہ خیال تھا. اب پوائنٹ امیٹیشن پر چلا گیا ہے کہ امیٹیشن ہے پوئٹری. لیکن امیٹیشن کی ڈیفینیشن ارسٹوٹل کے نزدیک اور ہے اور پلیٹو کے نزدیک اور ہے. پلیٹو سے سیم فوٹو کاپی کہتا ہے, فوٹے کاپی. اور ارسٹوٹل کیا کہتا ہے, ارسٹوٹل کہتا ہے اس کے اندر پریڈکشن ہے, اس کے اندر آئیڈیل ہے, اس کے اندر فیوچر کی کاپی ہے, فیوچر کی فوٹو موجود ہے, اس میں پوئٹ کی انٹیلیجنس موجود ہے. Poets, according to him, imitated the world of appearances. پلیٹو کے مطابق پوئٹ جو ہے وہ نقل اتارتے ہیں appearances کی, سامنے پڑی ہوئی چیزوں کی, which was a shadow of ideal conception. اس نقل کی یہ نقل کرتے ہیں, اس appearance کی یہ نقل کرتے ہیں. وہ جو appearance نقل ہے کس کا, اصل کا, کسی اوریجنل آئیڈیل کنسیپشن کا, یعنی کہ گاڈ کے ذہن میں اصل کنسیپٹ دنیا کا موجود ہے. اور پوئٹ کیا ہیں, اس اصل دنیا کی جو نقل یہ دنیا ہے اس کے اوپر لکھتے ہیں, اس کو کاپی کرتے ہیں.
ٹھیک ہے. آئیڈیل کنسیپشن گاڈ کے ذہن میں ہے, نقل اپیرنس یہ ہمارے سامنے دنیا ہے, اور پوئٹ پھر اس کو کاپی کرتے ہیں. Aristotle turns the table on Plato by saying that poetry is an imitation. Aristotle وہ پلیٹو کی طرف ٹیبل کو ٹرن کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, پوئٹری ایک امیٹیشن ہے, نقل ہے, بٹ امیٹیشن آف اے اسپیشل ٹائپ, لیکن یہ خاص قسم کی امیٹیشن ہے. گو کہ یہ امیٹیشن ہے لیکن یہ خاص قسم کی امیٹیشن ہے. کیا پوئٹری ہے نقل, لیکن یہ خاص قسم کی نقل ہے. اٹس دا کریٹیو پروڈکشن آف آبجیکٹس, یہ تو چیزوں کو کریٹیوٹی کے ساتھ ریپروڈیوس کرنے کا نام ہے. دوبارہ سے بنانے کا عمل. ایک شخص نے ٹری کو دیکھا, جب اس نے اس کی نقل کی تو اس سے بری نہیں کی بلکہ اس سے بھی اچھی پیش کی, سینری اس سے بھی اچھی پیش کی, تو اس نے کیا, یہ ریپروڈکشن ہو گئی ہے, یہ ریکریٹ ہو گئی ہے, یہ بیٹر ہو گئی ہے. اٹ انوالوز, یہ بیٹر ہے, یہ ایگزامپل ہے جی, یہ پہلے تھا اور یہ اب ہے, تو یہ That's بیٹر ہو right, گیا نا. Every mobile is the better one than the previous one. Imitation ہوتی ہے, نقل ہوتی ہے پیچھے والے موبائل کی, لیکن وہ اس سے بیٹر پروڈیوس کیا جاتا ہے. It involves the efforts of the imagination and the intellect. اس جو امیٹیشن ہوتی ہے, اس امیٹیشن میں کیا شامل ہے, امیجنیشن شامل ہے پوئٹ کی, اور پوئٹ کی ذہانت شامل ہے. اس کا مطلب ہے پلیٹو کہتا ہے کہ فوٹو کاپی کر دینا یہ پوئٹری ہے, یہ امیٹیشن ہے. ارسطوٹل کہتا ہے کہ اس کو بہتر کر کے پیش کرنا یہ امیٹیشن ہے. فرق آ گیا؟ چلو اسی بات پر ہم چل رہے ہیں, سارا کام کر رہے ہیں. اچھا, اب یہ تو ہم امیٹیشن کے حوالے سے ٹروتھ کی بات کر رہے ہیں نا ابھی تک. It thus represents the higher truth. بس پوئٹری ہائر ٹروتھ پیش کرتی ہے. ہائر ٹروتھ کیسے, جو چیز پہلے سے موجود ہے اس سے بیٹر ریپروڈیوس کرتی ہے, تو وہ یہ بتاتی ہے یہ ہے آئیڈیل ٹروتھ, یہ ہے بیٹر ٹروتھ, یہ پہلے سے بہتر والا سچ یہ ہے. It universalizes the particular and this is called poetic truth. اچھا, اب اس خاص چیز کو, وہ ٹری ہے, وہ مون ہے, وہ خاص چیز جو ہے, وہ پارٹیکولر جو چیز ہے, اس کو وہ یونیورسلائز کر دیتا ہے تاکہ تمام لوگ اس کے دائرہ کار میں آئیں, تمام لوگ اس کو انجوائے کر سکیں. اور پھر یہی پوئٹک ٹروتھ کہا جاتا ہے جب کسی کنسیپٹ کو اتنا براڈ کر دیا جائے کہ تمام لوگ اس سے محبت کرنے لگیں, تمام لوگ اسے جاننے لگیں, اس سے فائدہ اٹھانے لگیں, تو وہ یونیورسل ٹروتھ ہو جائے گا. یہ ارسطوٹل کے مطابق ہوا نا. جی. The poet does not deal with things as they had happened in the past. Poet ماضی کے معاملات سے لڑائی نہیں کرتا, ماضی کے معاملات سے دو بدو نہیں لڑتا. To do so would be the work of the historian. ایسا کرنا تو ہسٹورین کا کام ہے, ایسا کرنا تو ہسٹورین کا کام ہے کہ ماضی کے معاملات سے جھگڑتے رہیں. The function of poet is to relate what may happen, what's possible. پوئٹ کا فنکشن یہ ہے کہ وہ چیز بیان کرے کہ کیا ہو سکتا ہے, کیا ممکن ہے, according to the law of probability and necessity. لا آف پروبیبلٹی اور نیسیسٹی کے حوالے سے, یعنی کہ کس چیز کی معاشرے کو ضرورت ہے اور کیا چیز پاسبل ہو سکتی ہے, اس کو سامنے رکھ کر پوئٹ چیز کریٹ کرتا ہے. لا آف پروبیبلٹی اور پاسبلٹی کو سامنے رکھ کر. لا آف پروبیبلٹی, پاسبلٹی کیا پاسبل ہو سکتا ہے فیوچر میں, جو بہتری کی طرف لے جائے. ہاں جی. Poetry has this in common with philosophy. In philosophy, poetry کا کامن فنکشن ہے فلاسفی کے اندر فلاسفی کرنا, یعنی کہ ایک چیز کا تجزیہ کرتے ہوئے اس کے اندر نئی پریڈکشن کر دینا, تجزیہ کرتے ہوئے ایک نئی بات کہہ دینا, فلاسفی کے اندر فلاسفی کر دینا. ٹھیک ہے, یہ تو آئیڈیل ٹروتھ کے مطابق ارسطوٹل کے مطابق ہوا نا. ہاں جی, وہ ارسطوٹل کے مطابق بات کر رہے ہیں ہم. پلیٹو کو شروع سے بات کر کے ختم کر دیا پلیٹو کی بات. پوئٹری ہیز دس ان کامن ود فلاسفی. ان فلاسفی کے اندر فلاسفی کی جاتی ہے. ٹری کی فلاسفی کی جا رہی ہے, اس کے برانچز ہیں, ٹری کی فلاسفی, اس کا گرین کلر ہے, اس کا تنا بہت طاقتور ہے, یہ فلاسفی ہے. کیا اچھا ہو اس کا تنا جو ہے وہ کمرے بھی خود بخود ہی برانچز کے لیے بناتا جائے,
اب یہ فلاسفی کے اندر پھر فلاسفی کر دی ہے، ٹھیک ہے. تجزیہ کیا ہوتا ہے؟ فلاسفی ہوتی ہے. دیر از اے سرچ فار ٹروتھ، یونیورسل ٹروتھ. بس دنیا کے اندر یونیورسل ٹروتھ کی تلاش ہے. پوئٹ ایلیمینیٹس دا irrelevant میٹر. اور پوئٹ ایک اور کام کرتا ہے، بے معنی قسم کے مواد کو وہ شن کر دیتا ہے، ریجیکٹ کر دیتا ہے. دا نان اسینشیل، غیر ضروری چیز کو چھوڑ دیتا ہے. آر دا میرلی انسیڈنٹل، یا وہ ماضی کے واقعات یا سامنے ہونے والے واقعات جو اتفاقیہ طور پر ہوئے ہیں تو وہ پوئٹ نہیں لیتا. دا لا آف پروبیبلٹی اینڈ نیسیسٹی آفرز ٹو دا انٹرنل اسٹرکچر آف دا پوئم. پوئم کے انٹرنل اسٹرکچر میں انڈر لائن تھیم کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر وہ پوئٹ جو ہے لا آف نیسیسٹی اور پروبیبلٹی کو دیکھتا ہے کہ کیا ممکن ہو سکتا ہے فیوچر میں، بہتر کیا ہو سکتا ہے، اور ضرورت کس چیز کی ہے. یہ اس پوئٹ کی انٹینشن میں ہوتا ہے، یا پوئم کی انٹینشن میں ہوتا ہے، یا انڈر لائن آئیڈیا ہوتا ہے پوئٹ کا. تو اس کے ذہن میں چیز چل رہی ہوتی ہے. جی. اٹ بگنز اباؤٹ اے کلوز کوہیژن آف دا پارٹس. بس یہ پھر تمام تر پوئم کے آئیڈیاز کو یہ بیسک بات جوڑ دیتی ہے. کون سی بیسک بات؟ کہ نیسیسٹی کیا ہے اور پروبیبلٹی کیا ہے. یہ بات ساری پوئم کو آپس میں مربوط رکھتی ہے، جوڑ دیتی ہے، کوہیژن آپس میں مکس کر دیتی ہے اور اپنا نیٹڈ کر دیتی ہے. دا ویری فیکٹ دیٹ پوئٹ سلیکٹس ہز مٹیریل اینڈ امپوزز آرڈر آن اٹ. بس سمپل سی بات ہے، پوئٹ مٹیریل سلیکٹ کرتا ہے، پھر اس کو ترتیب دیتا ہے. پوئٹ نے سپوز ایک فاکس لی، ایک جنگل لیا، اندھیرا لیا، اور فاکس کی 2 آنکھیں لی. یہ اس کا مٹیریل ہے، پوئم لکھنے جا رہا ہے. پھر ترتیب دیتا ہے. سب سے پہلے کہتا ہے کہ جنگل ہے اور جنگل میں اندھیرا ہے اور دور سے سرسراہٹ ہے، پتوں کے اوپر کوئی چیز رب کر رہی ہے. اندھیرے میں نظر کوئی چیز نہیں آ رہی، لیکن کوئی چیز سرسراتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے دھیرے سے. اب یہ اس نے آرڈر دیا، جنگل، اندھیرا، آواز. پھر اس کے بعد اس نے دکھایا، اس نے کہا آگے سے ایک فاکس آ رہی ہے. اینڈ پروڈیوسز این افیکٹ آف انیویٹیبلٹی اباؤٹ دا سیکوینس آف ایونٹس. اور پھر پوئٹ کا یہ کمال ہے کہ وہ ایسا افیکٹ پیدا کرتا ہے، پروڈیوس کر دیتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ واقعات جو ہیں اتنے مربوط ہیں کہ اس کے اندر نہ تو کوئی واقعہ سکپ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اننیسیسری ہے. اندھیرا، جنگل، پھر اس کے اندر سرسراہٹ کے بعد لازمی ہو جاتا ہے کہ کوئی چیز سامنے نظر آئے. اور پھر ایک تھرتھراتی ہوئی، سردی کے اندر تھرتھراتی ہوئی ایک نوز نظر آتی ہے، اور پھر نوز کے پیچھے 2 چمکدار آنکھیں نظر آتی ہیں، اور وہ فاکس ہے جو سامنے آ گئی ہے. ہر چیز ایک سے ایک جڑی ہوئی ہے نا. امبوڈیز دا ایسنس آف پوئٹک ٹروتھ. اور پھر وہ پوئٹک ٹروتھ واضح کر دیتا ہے کہ شاعری جب انسان کے ذہن میں آتی ہے، پوئٹ کے ذہن میں ایسے فاکس کی طرح آتی ہے، کلیور، سلو، سرسراتی ہوئی، اندھیرے میں سے نکل کر سامنے آ جاتی ہے. یہ ایک پوئٹک ٹروتھ ہو جاتا ہے کہ چیزیں ایسی انسان کے ذہن پر وارد ہوتی ہیں. یہ بتایا گیا. سر انیویٹیبلٹی ناقابل گزیر کہتے ہیں اسے. دا مین اینڈ ویمن وی میٹ ان دا پوئٹری آر ناٹ ریئل. قبلہ غور کریں کیا کہا گیا ہے. آدمی اور خواتین وی میٹ ان دا پوئٹری، جو ملتے ہیں شاعری کے اوے ملتے ہیں نہیں، جو پوئٹری میں موجود ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ سچے نہیں ہوتے. اوے سچے نہیں، اصل نہیں ہوتے، حقیقی نہیں ہوتے. میل فیمیل جو پوئٹری میں بنائے جاتے ہیں موجود ہوتے ہیں وہ ریئل نہیں ہوتے، یا ڈرامہ میں جو ہوتے ہیں ان دا یوزڈ سینس آف ٹرم. جس سے جو ریئل کہا جاتا ہے کہ جی ریئل ہیں یا نہیں ہیں، ہاں وہ ریئل نہیں ہوتے. دے آر آلویز سلائٹلی ڈفرینٹ. ادھر وہ تھوڑے سے ریئل سے منفرد ہوتے ہیں. لوور بیٹر دین ایوریج. لوور ہو سکتے ہیں، بیٹر ہو سکتے ہیں ایوریج سے. پوئٹری امیٹیٹس دا ایسنس.
پوئٹری کا کام اس کریکٹر کا ایسنس لے کر آنا ہے، اس کے اندر اس کی روح، اس کی انٹینشن، اس کی سول کو لے کر آنا ہے، ناٹ دا اپیرنسز. اس کے نچوڑ لے کر آنا ہے. اب یہ کلیم تھا کہ جی کریکٹر جو بنائے جاتے ہیں پوئٹری میں وہ ریئل نہیں ہوتے. بھائی کریکٹر ضروری نہیں ہے ریئل ہوں یا نہ ہوں، لیکن کریکٹر کا ایسنس تو آ گیا، اس کی روح تو آ گئی، سول تو آ گئی نا. It reveals the ideal possibility inherent in human life. یہ واضح کرتی ہے reveals the ideal possibility inherent in human life. اور انسان کی زندگی میں جو وراثت میں جو چیز ملی ہے اس کی پاسبلٹی دکھائی جاتی ہے کہ انسان کے ایسنس یہ ہیں، اس کی کوالٹیز یہ ہیں. ایک ڈاکٹر ہے، لازمی نہیں کہ جو اوریجنل ڈاکٹر ہے اس کی مونچھیں ہیں، جو اصل ڈاکٹر نہیں ہے جو ہم نے بنایا اس کی بھی مونچھیں ہوں، اور اس کی مونچھیں نہیں ہیں، سپوز ناٹ اے میٹر. اچھا ڈاکٹر نے تو گلے کے اندر وہ ایک اسٹیتھوسکوپ بھی ڈالی ہوتی ہے، اسٹیتھوسکوپ اگر نہیں ہے تو پھر کیا ہوا؟ اصل بات اس کی اپیرنس ویسی ہو نہ ہو، لیکن اس کے اندر سے ایسنس ویسا ہونا چاہیے. ڈاکٹر ہونا چاہیے اس کو، ڈاکٹر والی کوالٹیز ہونی چاہیے، اسے میڈیسن کا پتہ ہونا چاہیے، وہ ٹریٹمنٹ ٹھیک طرح سے کرے، وہ ٹھیک طرح سے سرجری کرے، تو ہی از اے ڈاکٹر. ایسنس اس کا آ جائے. تو آپ یہ کلیم کریں یہ اصل ڈاکٹر نہیں ہے، اصل ڈاکٹر نہ ہو، اس کا ایسنس تو کنسیڈر کر لیا گیا ہے. تو ہیومن انہیریٹنس کے اندر انسانی جو وراثت میں پاسبلٹیز ہیں، آئیڈیل پاسبلٹیز ہیں، وہ سامنے لائی جاتی ہیں کہ انسان یہ فنکشن پرفارم کر سکتا ہے آئیڈیلی. Aristotle, 9 number. Is it 9 number? Yes, sir. Aristotle agrees that poetry presents not facts but fiction. Aristotle اس بات پر ایگری ہوتا ہے کہ پوئٹری پیش کرتی ہے فیکٹس. ہاں، پوئٹری پریزنٹس ناٹ فیکٹس. پوئٹری حقائق پیش نہیں کرتی، وہ حقیقت نہیں بیان کرتی، وہ کیا فکشن، ایک جھوٹی کہانی پیش کرتی ہے. بٹ دس ڈز ناٹ میک پوئٹری ان ریئل اور ان ٹرو. لیکن فکشن بھی اگر دے دیں، فکشن بھی اگر ہو تو پوئٹری تو ان ٹرو نہیں ہے. پوئٹری کے اندر کہی جانے والی بات ان ٹرو ہے، کریکٹر ان ٹرو ہیں، لوگ ان ٹرو ہیں، لیکن کانسیپٹ کا بہت جو پوئٹری اٹ سیلف ہے وہ تو غلط نہیں ہے نا. پوئٹری اٹ سیلف غلط نہیں ہے. سارا کچھ بیچ میں جھوٹ دیا، چلو جھوٹ آ گیا، لیکن پوئٹری پھر بھی غلط نہیں ہے. چیزیں کانسیپٹ بناتی ہیں، اس کے اندر جو کہانی ہے، پلاٹ ہے، وہ ان ٹرو ہو سکتا ہے، پوئٹری پھر بھی ٹرو ہے. وہ یہ کہتا ہے سر پلاٹ ہی تو اصل چیز ہے. پلاٹ اصل چیز ہے یا نہیں ہے، وہ یہ کہتا ہے پوئٹری ان ریئل نہیں ہے، ان ٹرو نہیں ہے. Aristotle makes a valid statement in connection with poetic truth. Aristotle یہ ایک ویلڈ اسٹیٹمنٹ کہتا ہے poetic truth کے بارے میں. He remarks that in poetry the likely impossibility is preferable to the unlikely possibility. رائٹر کہتا ہے کہ چیز امپاسبل ہو لیکن پاسبل ہوتی ہوئی نظر آتی ہو. چیز ہو امپاسبل، ناممکن، لیکن ممکن ہوتی نظر آتی ہو، وہ چیز پوئٹ کو یوز کرنی چاہیے. لیکن وہ چیز جو ممکن ہے لیکن لگتی ایسے ہے کہ ممکن نہیں ہے. ایک اریسٹوٹل ہے، بادل پیٹو ہے. ایک چیز ہے ممکن ہے، صحیح ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، موسٹ پروبیبل نہیں ہے، وہ لگتی آڈ سی، عجیب سی ہے، اس کو چھوڑ دو. کہتا ہے ٹھیک ہے، چیز امپاسبل ہو لیکن پاسبل ہوتی ہوئی نظر آنی چاہیے. یہ تو زیادہ مزے کا کام ہوا نا. اسے آپ جنریشن مطلب نئی چیز کریٹ کرتے ہیں. کریٹ، وہ کہتے ہیں لائکلی، ملتی جلتی، امپاسبلٹی از پریفریبل ٹو دا ان لائکلی، نہ ملتی جلتی جو پاسبلٹی ہے اس سے بہتر ہے. پوئٹک الوژن ہیز ٹو، جی پروگریس کر سکتے ہیں نا اسے تو پھر. جی پروگریس ایسی ہی ہوگی نا. پوئٹک الوژن ہیز ٹو بی کریٹڈ ود اے ماسٹر ٹچ. شاعرانہ جو الوژنز ہیں، خواب ہیں، چھوٹی چھوٹی امیج ہیں، وہ بڑے ماسٹرلی ٹچ کے ساتھ استعمال کی جاتے ہیں. ادروائز دا ریکوائرڈ
suspension of the disbelief will not be produced. Otherwise the required suspension of disbelief will not be produced. کہتے ہیں پوئٹک الوژن جو تصویریں ہیں یا خواب ہیں جو خیالات ہیں وہ جو پیش کیے جانے چاہیے ماسٹرلی ٹچ کے ساتھ. ادروائز وہ جو ڈس بلیف کا سسپینشن ہے وہ پیدا نہیں ہوگا. یعنی کہ انسان پہلے سے سوچ کر بیٹھا ہوا ہے 2+2 4. اگر آپ آرگومنٹ کے ساتھ وہ چیزیں پیش نہیں کریں گے کہ 2+2 5. اگر آپ نے 2+2 5 کہنا ہے تو پھر ماسٹرلی ٹچ کے ساتھ کہیں, اس کو بڑے آرٹسٹک انداز میں کہیں تاکہ ریڈر جو ہے اپنے ڈسبلیف والے سسپینشن کے اندر داخل ہو جائے. وہ 2+2 4 پر ڈسبلیف قائم کرے اور وہ نئی چیز پر بلیو اپنا بنائے. پوئٹ جو ہیں نئی چیز دیتے ہیں, ایک نئی چیز پیش کرتے ہیں, تو نئی چیز پیش جو کرنی ہے اس نے وہ بڑے آرٹسٹک انداز سے پیش کرنی ہے اس نے. تو آرٹسٹ پوئٹ کا کام کہ یہ ہے کہ وہ نئی چیز جب بھی پروڈیوس کرے تو اس کو پورے آرگومنٹس کے ساتھ پورے ماسٹرڈ ہینڈ کے ساتھ اسے پیش کرے تاکہ لوگوں کا پرانی چیزوں پر ڈسبلیف سسپینشن پیدا ہو اور نئی چیزوں پر بلیو ہو. ٹھیک ہے. Improbabilities are imitated in poetry. Admitted in poetry as they are conducive to the heightening of poetic effects of wonder and admiration. Improbabilities, probable کہتے ہیں قریب, possibilities کو, ناممکن جو چیزیں ہوتی ہیں پوئٹری میں وہ بھی ایڈمٹ کر لی جاتی ہیں. جیسے کیونکہ وہ چیزیں پوئٹری کی ویل ہوتی ہیں, کنڈکٹیو ہوتی ہیں, کیونکہ وہ چیزیں پوئٹری کے اندر افیکٹ پیدا کرتی ہیں ونڈر کا اور ایڈمائریشن کا. یعنی کہ بعض اوقات پوئٹ اپنی پوئٹری کے اندر امپاسبل ترین چیزوں کو ڈالتے ہیں جیسے اس لیے کہ پوئٹری نکھر جائے. اگر اس نے کوئی امپاسبل چیز ڈالی جیسے کہ جان ڈن آیا, اس نے کہا گو اینڈ کیچ دا فالنگ اسٹار, جا اور گرتے ہوئے تارے کو تھام لے, تو آپ یہ کہیں گے لو جی آپ نے جھوٹ بول دیا, گرتے ہوئے تارے کو کون تھامے گا. پوئٹ سرپرائز کرنے کے لیے, ونڈر کے لیے, پوئٹک ہائٹ کے لیے, افیکٹ پیدا کرنے کے لیے, امپیکٹ انفلوئنس پیدا کرنے کے لیے ایسا کرتا ہے. تو آپ پوئٹ کو درگزر کیجیے اس معاملے میں. If it is in accordance with the general beliefs and received opinion. یہ نہیں ہے. Homer says Aristotle could handle lies very well. ہومر کہتا ہے کہ ارسطوٹل جو ہے نا وہ جھوٹ کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتا ہے. The irrational is much more difficult to handle if it is the introductions of the marvelous. غیر عقلی چیزوں کو ہینڈل کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہے. اگر آپ کسی مارولس کی باتیں کر رہے ہیں, کوئی کمال باتیں کر رہے ہیں یا کمال چیزوں کو اگر آپ کوئی معجزوں کو بیان کر رہے ہیں تو غیر عقلی باتیں, غیر عقلی چیزیں از مچ مور ڈیفیکلٹ ٹو ہینڈل. تو غیر عقلی باتوں کو ہینڈل کرنا بڑا مشکل ہے. اٹ از دا انٹروڈکشن آف دا مارولس بٹ دا سپر نیچرل ایلیمنٹس آر ایزیلی بلیوڈ. وہ کہتا ہے کہ کوئی ناممکن ترین چیزیں بات کرو گے, غیر عقلی باتیں کرو گے نا تو لوگ نہیں مانیں گے, غیر عقلی باتیں لوگ نہیں مانیں گے. لیکن اگر سپر نیچرل باتیں کرو گے ٹھیک ہے تو لوگ مان لیں گے. سپوز ایک شخص ہے, اس سے اٹھا وہ ایک پتھر کے نیچے پھنس گیا, ٹھیک ہے, اور پتھر کتنا بڑا تھا, پتھر تھا ایک کمرے جتنا بڑا. ہاں ٹھیک ہے, اب وہ کہیں گے جی کمرے جتنا بڑا جو پتھر تھا اس کو اس نے دونوں ایک ٹانگ نیچے زمین پر لگا کر دوسری ٹانگ پتھر پر لگا کر اس نے زور دیا اور اسے دور پھینک دیا. The irrational is much more difficult to handle if it is the introduction of the marvelous. اچھا جی, اگر آپ مارولس کوئی چیزیں بیان کر رہے ہیں معجزاتی تو اس کے اندر اگر آپ irrational چیزیں
بیان کر رہے ہیں غیر عقلی تو لوگ نہیں مانیں گے. ایک شخص ہے, اس کے اوپر ایک بڑا سارا ایک کمرے جتنا پتھر آگے گرا ہے, اس نے ایک ٹانگ نیچے رکھی, دوسرے ٹانگ سے زور لگایا اور پتھر دور کیا اور نیچے سے نکل کے باہر آ گیا. بڑا بہادر آدمی ہے. ایریشنل بات ہوگی, غیر عقلی ہوگی ہے. ایک آدمی ہے وہ پتھر کے نیچے آ گیا, اس نے دونوں ہاتھ پتھر پر رکھے ہیں بسم اللہ پڑھ کر, اور اس نے کہا یا علی مدد, یا علی, کیا کہا اس نے؟ مدد کا ہے. ہاں, یا علی حیدر, اس نے کہا یا علی حیدر ماریا موزی توڑیا خیبر, تو اور سارا پتھر پاش پاش ہو گیا. سب نے کہنا ہے یا علی, انہوں نے کہنا ہے ساتھ ہی. ٹھیک ہے, تو یہ نہیں پوچھنا کہ یہ کیسے ہوا تھا. سپر نیچرل اگر چیز ڈالیں گے, آئے ہائے ہائے ہائے, چس تے مزہ, دونوں چیزیں کٹھے آ جائے گا. ٹھیک ہے, لوگ مان جائیں گے. غیر عقلی لت لت رکھ کے پتھر ہٹانے والی بات سمجھ آ گئی؟ طبیعت خوش ہو گئی. حیدر حیدر ہے میرا بیٹا. باقی سب خیر ہے. مانتے نہیں ہوئے ہیں. But the supernatural elements are easily believed if it is in accordance with the general beliefs and received opinion. Received opinion, general beliefs کے مطابق ہے. اب یہ بھی ہے کہ آپ مسلم معاشرے کے اندر نعرہ لگائیں اوم کا یا ہری کا یا گھنیش جی کا, اور کون سا ہے جی, کرشن چندر جی کا, تو لوگ آپ کو ماریں گے. لوگ مانیں گے نہیں, لوگ آپ کو ماریں گے. وہ کہیں گے آپ نہیں یقین کرتے. تو وہ ریسیوڈ اوپینین میں, ریسیوڈ بلیو میں, وہاں جا کے اسی کے مطابق سپر نیچرل بات کریں گے تو لوگ مان جائیں گے. مورل امپروبیبلٹی کین ناٹ بی اوور کم تھرو دا اسکل آف اینی پوئٹ بیکاز اٹ از ارائزنگ آؤٹ آف دا وائولیشن آف دا بیسک لاز آف ہیومن بیہیویئر. اچھا جی, یہ مورل امپروبیبلٹی, جو مورلی کچھ چیزیں ناممکن ہوں, کین ناٹ بی اوور کم تھرو دا اسکل آف اینی پوئٹ. کوئی بھی پوئٹ اپنی مہارت کے ساتھ ناممکن چیزوں کو پروو نہیں کر سکتا. بیکاز اٹ از ارائزنگ آؤٹ آف دا وائولیشن آف دا بیسک لاز آف ہیومن بیہیویئر, کیونکہ آپ انسان کے بیسک بیہیویئر کو وائولیٹ کرتے ہیں جب اسے امپروبیبل چیزیں بتاتے ہیں, ناممکنہ چیزیں بتاتے ہیں, غیر عقلی چیزیں بتاتے ہیں. تو کوئی بھی پوئٹ یہ کوشش نہ کرے کہ اپنے سکل کے ذریعے وہ کہے جی میں ناممکن چیزیں بھی منوا لوں گا. دیئر وائولیٹ دا ویری پرنسپلز آف ہیومن نیچر آف, تو ہیومن نیچر کو آپ وائولیٹ کر دیتے ہیں. اینڈ ڈو ناٹ ہیو اے پلیس ان پوئٹری ایٹ آل. ہیومن نیچر کو جب آپ وائولیٹ کر کے لکھیں گے, انسان کے خلاف لکھیں گے, انسان کے مزاج کے خلاف لکھیں گے, تو وہ پوئٹری کو کوئی نہیں مانے گا. اس کو آپ کو ہیومن بیہیویئر کے ساتھ چلنا پڑے گا, اس کے مزاج کے مطابق چلنا پڑے گا, ان کو بیٹر کر کے دینا پڑے گا ان کے مزاج کے مطابق. سو نائس آف یو.